یہ اس پریس کانفرنس سے یا جو مدعا اٹھایا گیا ہے ان کی طرف سے، جس کا ذکر بھی عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے بالکل کیا ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو کور دینے کے لیے اپنی ناکام پالیسی سے، جو یہ جی ایس پی پلس سے پاکستان کو خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ نہ نکلے، لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ اس کے بعد ہوگی، کیونکہ یہ یہاں سے فارغ ہیں۔ تو ان پالیسیز کی وجہ سے خدا نہ خواستہ پاکستان کے نکلنے کا خطرہ ہے جی ایس پی سے۔ ابھی آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں عمران خان صاحب کی بیٹی کی، تو اس کے بعد جو ہے ہم باقی باتیں کریں گے۔ میڈیا ریڈی ہے، آپ کور کر دیں تو اگر آپ نے کیمرے جب آپ ریڈی ہو جائیں تو بتائیں تو ہم پلے کریں گے۔ شیئر بھی کر لیتے ہیں، یہ شیئر کر دیں گے، جو کور کر سکتے ہیں وہ کور کر لیں، باقی سب کو گروپ میں اور پرسنل نمبرز پہ مل جائیں گے۔ ہم میڈیا پہ بھی اس کو چلائیں گے، اپنے پلے کر دیں، آواز ذرا تیز کریں، تھوڑی سی خاموشی جی۔ کی خطرناک لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم ایک منظم مہم دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے معاشرے کے مخصوص طبقات کو غیر انسانی بنا کر خاموش کیا جا رہا ہے۔ میرے والد عمران خان تقریباً 1000 دنوں سے قید میں ہیں۔ وہ ایک ایسے نظام کا بنیادی ہدف بن چکے ہیں جو اختلاف رائے کو سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک ایسا جرم سمجھتا ہے جسے ہر صورت کچل دینا چاہیے۔ میں نے اپنے والد کو 3 سال سے زائد عرصے سے نہیں دیکھا، انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ایسی کال کوٹری میں جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ یہ غیر انسانی حالات اذیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ محض غفلت نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا ظلم ہے جس کا مقصد ایک انسان سے اس کی عزت نفس چھین لینا ہے۔ یہ عدم برداشت صرف انہی تک محدود نہیں، پاکستان نے توہین مذہب کے قوانین کو مزید سخت کرتے ہوئے عمر قید تک کی سزائیں نافذ کی ہیں اور شہریوں کو دہشت گرد قرار دے کر نفرت کی فضا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کونسل اور OHCHR سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ فوری طور پر اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رائے پر عمل کرنا ہوگا اور میرے والد سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں کہیں پر بھی پاکستان کو جی ایس پی پلس سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ان کو خدشہ ہے جو جعلی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہیں کہ ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے شاید پاکستان کوالیفائی نہ کر پائے، کیونکہ جو یہاں پر جمہوریت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، جوڈیشری کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، انسان کی جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، رول آف لا کو پامال کیا جا رہا ہے، کرپشن جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی رپورٹ ہیں، IMF کی رپورٹ ہیں، 5300 ارب روپے کی وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور انوائرمنٹل پروٹیکشن آپ سب نے دیکھا اسلام آباد میں جو اپنی سوسائٹیز کے لیے انہوں نے درخت کاٹے، اور جو تو یہ ساری ان کی غلطیاں ہیں، اور لیکن ہم پھر بھی جو ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان جی ایس پی پلس کے لیے کوالیفائی کریں، پوری دنیا میں پاکستان کے ایکسپورٹس ہوں اور پاکستان ترقی کریں، لیکن ان کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جو ہیں صرف سیاسی انتقام اور نفرت اور بغض اور انا میں تمام پالیسیز پر عمل کر رہے ہیں، جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور 3 سال سے آپ نے دیکھا انہوں نے جو جبر کیا، فسطائیت کی، جو ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں پر، ان کی لیڈرشپ پر، اور اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اسی جگہ کھڑی ہیں، مزید مضبوط ہو کر ابھری ہیں۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ سب کو بتانا ضروری تھا۔ شکریہ۔